معاملات ہوتے ہیں ان پر بات کی جائے۔ اب جب ہم پشاور سے پروگرام کرتے ہیں تو اس میں ہم خیبر پختونخوا کے معاملات کو، ایشوز کو، مسائل کو، یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے خاص کر بدامنی کے خاتمے کے لیے، اس پر زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تمام وفاقی اکائیوں کو، جس کو عام لوگ صوبے کہتے ہیں، ان کو پاکستان کے اندر یکساں حقوق حاصل ہیں۔ جو حقوق لاہور کے شہری کو حاصل ہے وہ پشاور کے شہری کو، جو پشاور کے شہری کو حاصل ہے وہ آزاد کشمیر اور بلوچستان کے شہری کو بھی حاصل ہے۔ اسی طرح ہمارے تمام ادارے پاکستان ہی کی ادارے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے مسائل ہوتے ہیں، اگر پشاور میں یا کوئٹہ میں تکلیف ہے تو اس کی درد کو اور کسی فریاد کو لاہور میں، کراچی میں اور آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں بھی سنا جاتا ہے، محسوس کیا جاتا ہے۔ آج ہم 3-4 مختلف ایشوز پر بات کریں گے اور یہ تمام ایشوز پاکستان کی سلامتی سے جڑے ہوئے ہیں، یا ان ایشوز سے پاکستان کی سلامتی جڑی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک بار پھر کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان کے کردار کے بارے میں پھر سے ایک بحث چند نکلی ہے۔ انٹرنیشنلی تو پاکستان کے کردار کا اعتراف کیا جاتا ہے، اس کی ستائش کی جاتی ہے۔ پاکستان کے اندر ایک مخلوق اس طرح ہے اور اس مخلوق کی ایک وفاقی یونٹ پر حکومت بھی قائم ہے جس کا نام خیبر پختونخوا ہے گزشتہ 13 برسوں سے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے ثالثی کے بارے میں جتنی بھی باتیں کی تھی، پاکستان نے مبارک حق کے بارے میں جتنی بھی باتیں کی تھی، وہ سب درست نہیں تھی۔ اس وقت مین سٹریم میڈیا پر ایک نام و نہاد مقبول لیڈر کی بہن ہمشیرہ کا ایک انٹرویو وائرل ہے، اور مین سٹریم میڈیا کی بات کر رہا ہوں، اس پر چلایا جا رہا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب کچھ غلط ہے۔ اب اس قسم کے لوگ، اس قسم کے عناصر جو پاکستان کے اندر موجود ہوں تو ان کے ساتھ کس طرح نمٹا جائے؟ ان کے ساتھ نمٹنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ متعلقہ ادارے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ جو لوگ غلط بیانی کرے، جو لوگ پروپیگنڈا کرے، ان پر ہاتھ ڈال لیں، مگر بدقسمتی سے ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ہم خیبر پختونخوا کے اندر کرپشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پر ایک ادارہ ہے جس کا نام نیب ہے۔ نیب کی کارکردگی کیا ہے؟ آپ لوگوں نے کبھی کسی بھی میڈیا رپورٹ میں نیب خیبر پختونخوا کی کسی کارکردگی کے بارے میں خبر بھی پڑھی نہیں ہوگی۔ یہاں پر سول اداروں کی کارکردگی کی بات ہوتی ہے، یہاں پر ایک ایسے وقت میں جب اس ریجن میں گریٹ گیم کی بات ہو رہی ہے انٹرنیشنلی، ہماری صوبائی حکومتیں، ہمارے ادارے جو سول ادارے ہیں، ہمارے سیاستدان، وہ ان تمام ایشوز کو جرگوں کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر گزشتہ 4 دنوں سے 4-5 جگہوں پر آپریشنز جاری ہے، مگر ہمارے مین سٹریم میڈیا کو ایک بار پھر ایران اور امریکہ کی پڑی ہوئی ہے۔ اگرچہ اس میں ہم پاکستان کے کردار کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، مگر ہمارے اپنے مسائل جب ہم اجاگر نہیں کریں گے، اس پر بات نہیں کریں گے، مکالمہ نہیں کریں گے، سوالات نہیں اٹھائیں گے، جوابات نہیں ڈھونڈیں گے، تب تک بات نہیں بنے گی۔ عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام کی ایک بار کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بلوچستان کے اندر چند جو قوم پرست لیڈر ہے اور بشمول ایک دینی رہنما، دینی لیڈر JUI کے، جو کہ پاکستان کے اپوزیشن لیڈر بھی رہے ہیں، جو کہ مختلف کمیٹیوں کے لیڈر بھی رہے ہیں، چیئرمین بھی رہے ہیں، جو کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں شیئر ہولڈر بھی رہے، ان کے ایک بیان پر ریئیکشن جاری ہے اور وہ پارٹی ڈٹی ہوئی ہے اپنے موقف پر۔ مگر جو لوگ اس پارٹی کے موقف کو یا مولانا صاحب کی سٹیٹمنٹ کو یا اس کی پالیسی کو چیلنج کر رہے ہیں، اس میں سنجیدہ لوگوں کو لانے کی ضرورت ہے۔ بس ایسے لوگ بھی میدان میں کود گئے ہیں جن کی کریڈیبلٹی عملاً نہ ہونے کی برابر ہے، جن کو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں۔ جب آپ غیر ضروری طور پر بیانات دیں گے، جس طرح مولانا صاحب نے زیادتی کی ہے شہداء کے بارے میں، ابھی میں پاکستان کے بہت نامور اداکار اور سابق وفاقی وزیر ڈائریکٹر انٹرنیشنل ایک فگر ہے، جمال شاہ صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ایکس پر دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ شہید پولیس والا ہو، شہید عام شہری ہو، شہید پاکستان فوج کا کی سپاہی ہو، کوئی لیڈر ہو، شہید ہوتا ہے اور اس کا احترام ہونا چاہیے۔ اب اس قسم کے لوگ جب بات کریں گے، بیلنس لوگ بات کریں گے، تو وہ جو سنجیدہ حلقے ہے اس کا نوٹس بھی لیں گے۔ مگر لگ یہ رہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کے 2 صوبے مسلسل حالت جنگ میں ہے اور کشمیر میں
بالکل ایکسٹرنل ہینڈز، بالکل جو پریکسز ہیں وہ سب ہمارے سامنے ہے. افغانستان کے اندر ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے، اور پھر ریکروٹمنٹ کے نتیجے میں پاکستان کے اندر لوگ بھیجے جاتے ہیں. تو اس صورتحال میں خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کے چیف ایگزیکٹو نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ہم بند کمروں میں ہونے والے فیصلے قبول نہیں کریں گے، اور تمام ایشوز میں ہمیں اعتماد میں لیا جائے. اب خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سیاسی عدم استحکام کی جو کوشش ہو رہی ہے، اور ساتھ میں جو خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ہے وہ لا تعلق رہتی ہے بدامنی سے، دہشت گردی سے، اور ایکسپارٹا کے معاملے میں جو تعمیر نو کے ریکنسٹرکشن کے معاملات ہیں، تو اس میں پھر پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہے، اور پھر ریاست کو سخت رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے. ملاکنڈ ڈویژن میں بھی طالبان کی سرگرمیوں کی اطلاعات ہے. ان تمام تر ایشوز پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج بہت معتبر تجزیہ کار و ماہرین موجود ہیں. اس وقت چونکہ میں نے جس طرح آخری جملے میں کہا کہ خیبر پختونخوا کے اندر معاملات پھر سے بگڑتے جا رہے ہیں، مگر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جاری ہے. علیمہ خان صاحبہ مائنز کے ایک پروجیکٹ کی دیکھ بھال کے نام پر، جو کہ ان کے ایک رشتہ دار کے پاس ہے، وہ چترال کے دورے پر ہے شاید، اور نورین خان صاحبہ نے جو فرمایا ہے خاص کر پاکستان کی ان سفارتی کامیابی کے بارے میں جس کا پوری دنیا میں اعتراف کیا جا رہا ہے، اس پر بھی بات کریں گے. اور خیبر پختونخوا کے اندر ایک بار پھر دہشت گردی کی لہر کیوں اٹھی ہے، اور صوبائی حکومت کہاں پر کڑی ہے. ممتاز صحافی، باخبر صحافی عرفان خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عرفان، ہم آپ اور سب لوگ وہ معلومات رکھتے ہیں، اس تشویش کا اظہار کرتے ہیں جن معلومات کی بنیاد پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر یہ کچھ ہونے والا ہے یا یہ کچھ ہو رہا ہے. ہمارے صوبائی حکمران جو کہ اخلاقی طور پر، سیاسی طور پر، انتظامی طور پر خیبر پختونخوا کے ہر شہری کو، ہر شہر کو، ہر ضلع کو، ہر علاقے کو تحفظ دینے کے پابند ہیں، وہ عجیب قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ انٹرنیشنل افیئرز پر بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ پاکستانی ریاست پر حملہ کرنے کی بات کرتے ہیں. ایک بار پھر 5 اگست کے دوران یا 5 اگست کے دن ایک احتجاجی تحریک ان کے پاس کیا رہ جائے گی، وہ تو جو پارٹی نہیں رہی، تحریک کیا رہے گی، مگر ایک احتجاج کی کال بھی دی گئی. علیمہ خان صاحبہ سیاسی پارٹی پر آئی ہوئی ہے، چترال میں بیٹھی ہوئی ہے. نورین خان صاحبہ نے کچھ اور کہا ہے. جب ہم جیسے عام لوگوں کو ادراک ہوتا ہے تو یہ پارٹی جو برسر اقتدار پارٹی ہے اور صوبائی حکومت ہے اور جو صوبائی انتظامیہ ہے، ان کو ان تمام چیزوں کا ادراک کیوں نہیں ہو رہا، اور ابھی تک یہ ہمیں تحفظ دینے میں ناکام کیوں رہے ہیں؟ بہت شکریہ سر. بنیادی ذمہ داری تو حکومت کی ہے کہ وہ ہر شہری کو حفاظت فراہم کرے. اب جہاں تک صوبائی حکومت کا تعلق ہے تو پہلے بھی ہم کہتے آ رہے ہیں کہ یہ جو امن و امان کا مسئلہ ہے، یہ جو چیلنج ہے، یہ ان کی ترجیحات میں شامل نہیں. دوسری اہم بات کہ یہ جو ان کی پالیسی ہے ٹورڈز ٹیررزم یا اینٹی ٹیررزم، اور ٹورڈز یہ جو ان کی ایڈمنسٹریٹو ہیں، بیوروکریسی ہیں، سول گورنمنٹ ہیں، ایون جوڈیشری ہے، تو اس کے حوالے سے اس حکومت کا ویژن زیرو ہے. نہ تو ان کو پتا ہے کہ گورننس سسٹم کیسے ٹھیک ہوگا، اور یا اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ تو پہلی بات. لیکن ساتھ ہی جو ان کے حلقے ہیں پی ٹی آئی کے اپنے، وہ ڈر اور خوف کے مارے بھی باتیں نہیں کرتی. جان بوجھ کر یہ جو دہشت گردی کے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں کھل کر صرف ایک مذمت تک جاری کر لیتے ہیں، لیکن کھل کر اس طریقے سے سامنے نہیں آئے کہ جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کڑی ہوئی، عوامی نیشنل پارٹی کڑی ہوئی، ایون مختلف دیگر جماعتیں جو ہیں وہ ان کا سامنا کرتی رہیں. انہوں نے قیمت بھی ادا کی. ڈر بالکل وہی، ہاں کہ قربانیاں دی ہیں. تو یہ ایک ڈر اور خوف یہ ہیں، اور دوسرا کہ ان کا کوئی وہ امن و امان وہ ترجیحات میں شامل نہیں. تو اس لیے ان کو بھی پتا ہے کہ اس خیبر پختونخوا کی عوام نے جب ان کو ووٹ دیا تو وہ صرف جو ان کے کاسمیٹک اقدامات ہیں، یہ جو مصنوعی ان کے نعرے ہیں، صرف اسی پہ ان کو ووٹ ملا ہے.
اور اب بھی اگر آپ دیکھ لیں تو خیبر پختونخوا گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ٹک ٹاک کے حوالے سے اپنا ایک ریکارڈ بنانے جا رہی ہے. یہ بات پھر بتائیں کیا ہوا ہے, ہمیں کون سا اعزاز ملا ہے, یہ بتائیں. یہ جو گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جو کوئی لوگ کارنامہ سر انجام ہاں دیتے ہاں ہیں ان کے نام درج اور ہوتے پھر ہیں. مدتوں یاد رکھا جاتا ہے, تو آپ کی خیبر پختونخوا حکومت وزیر اعلیٰ سے لے کر وزرات تک وہ روزانہ کی بنیاد پر 40-50-60-100 ٹک ٹاک بناتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ ہیلی کاپٹر پر چڑھتے ہیں تو ٹک ٹاک بناتے ہیں, کہ جب آپ اترتے ہیں تو ٹک ٹاک بناتے ہیں, کہ آپ گیلری میں جا رہے ہوتے ہیں تو ٹک ٹاک بناتے ہیں, آپ کرسی پہ بیٹھ کے اسمائل لیتے ہیں تو ٹک ٹاک بنتا ہے. تو اب مطلب ان کو بھی پتا ہے کہ اس سوسائٹی میں, اس معاشرے میں, اس خیبر پختونخوا میں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, کتنے سمجھدار لوگ ہیں, اور کتنا وہ شعور کی بنیاد پر اور اس بنیاد پر لوگ ان کا انتخاب کرتے ہیں یا ووٹ دیتے ہیں. تبھی تو انہی کے یہ اقدامات 2013 سے یہ فلم ہم دیکھ رہے ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. صرف کریکٹر بدل رہے ہیں, کردار بدل رہے ہیں, اور باقی اسکرپٹ اور کہانی وہی ہے. تو اس لیے کہ جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس خیبر پختونخوا کے جو بنیادی مسائل ہیں یا جو سب سے سنگین مسئلہ درپیش ہے سیکیورٹی کا, اس کے حوالے سے کیا کرنا ہے. اب یہ مسئلہ بن گیا ہے, آپ اٹھا لیں, اس صوبائی حکومت سے پوچھ لیں, اس کے ترجمان سے پوچھ لیں کہ آپ کا صوبے کا چیف ایگزیکٹو ایپیکس کمیٹی کا سربراہ ہے, آخری بار آپ نے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کب بلائی؟ یار اب مجھے بھی یاد نہیں ہے, کوئی 5-6 مہینے پہلے کی بات ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں, یہ جب آیا ہے 6 مہینے اس کے ہو گئے ہیں, اور ایک میرے خیال میں اجلاس میں اس نے شرکت کی ہے یا بلایا گیا تھا. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر مہینے آپ ریویو میٹنگ رکھ لیں. آپ نے اپنا ایک ڈاکومنٹ تیار کیا ہے نیشنل ایکشن پلان کی طرز پر, جس کو پروونشل ایکشن پلان کہا جاتا ہے. اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ نے کیا کرائیٹیریا رکھا ہے, وہ کس طرح امپلیمنٹ ہوگا. یہ لوگ پریس کانفرنس میں بیٹھ کر اس دن بھی شفیع جان ترجمان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو یا پولیس کو 31 ارب روپے دیے ہیں اور دوسرے کو 7 ارب روپے دیے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے پولیسنگ سسٹم پر آپ نے 40 ارب روپے لگایا ہے یہ 2 سال میں, ٹھیک, جب انسپیکٹر جنرل آف پولیس 2 دن پہلے دیر میں جاتا ہے اور وہ مایوس ہو کر کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ وہ ساز و سامان کی فراہمی میں برسوں لگتے ہیں, شاید یہ F-16 منگوا رہے ہیں ادھر سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 3-4-5 سال میں پولیس کو 5-10 ارب روپے پہ دیے جاتے, یا پھر جب آپ 20 ارب روپے کسی روڈ کسی دیگر اس پہ خرچ کرتے, یہ اگر آپ پولیسنگ پہ خرچ کرتے, بلٹ پروف آپ پولیس اسٹیشن بناتے, ان کو ویل ایکوپ کرتے, ان کو اسلحہ دیتے, تو آج یہ نوبت نہ آتی. یہ آئی جی پی کہہ رہے ہیں, آئی جی پی نے یہ کہا ہے. ہاں جی, آئی جی کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پولیس سے سربراہ جو آپ نے 12 سالہ یہ ڈنڈورا پیٹا کہ یہ مثالی پولیس ہے, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, اس نے تو 2 منٹ میں آپ کا سارا جو بیانیہ تھا, جو ساری جو چیزیں تھی, اس کو غلط ثابت کر دی. اب جھوٹ کون بول رہا ہے, سچ کون بول رہا ہے؟ ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں کہ ہم تانوں کو بنا سکے, ہم پولیس کو ایکوپ کر سکے, ہم ان کے لیے جدید اسلحہ گاڑیاں خریدیں, ہم ان کو ٹریننگز دیں. ادھر صوبائی حکومت ہے کہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتی جا رہی ہے. تو ظاہری بات ہے پھر تصدیق کس نے کرنا ہے؟ عوام میں تو پھر وہی بیانیہ وہی نیریٹو جاتا ہے کہ یہ جو لوگ بیٹھ کر ان کے لیے جو ڈیجیٹل دہشت گرد انہوں نے ہائر کیے ہیں اور ان کا نیریٹو بنا رہے ہیں, پیسوں پر ان کو پھیلا رہے ہیں, تو سنجیدگی تو ان میں ہے نہیں. آپ دیکھ لیں کہ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ جو پروونشل ایکشن پلان بنا ہے, کیا آپ نے اس پہ اپنی کوئی ایک ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلائی ہے؟ کبھی آپ نے اس میں سیکورٹی فورسز اور جو پولیس ہیں, جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, ان کو بٹھا کے آپ نے ان کے ساتھ کہا ہے کہ ہم نے مل کر کام کرنا ہے؟ تو یہ وہ بنیادی سوالات ہیں اور وہ چیزیں ہیں کہ یہ صوبائی حکومت کو یا تو پتہ نہیں, اور ان کے جو مشیر خاص ہیں, مشیر ہیں, وہ بھی ستو پی کر سو گئے ہیں یا سو رہے ہیں. ادراک ہی نہیں ہے کہ اس خیبر پختونخوا میں جو دن بدن سیکورٹی کی صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے وہ کیا ہے. اب بنو میں گزشتہ 2 دنوں سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن چل رہا ہے. ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق کوئی 30 تقریباً یا اس سے زائد دہشت گرد جو ہیں ان کو ہلاک کیا جا چکا ہے. ٹھیک, وہاں پر جو مواصلاتی نظام ہے اس کو بند کیا گیا ہے, اور یہ اسی کے نتیجے میں وہاں پر جو ایک کامیاب آپریشنز ہو رہے ہیں تو اسی کا ایک بنیادی نتیجہ ہے. وہاں پر ان کی ایک کوارڈینیشن ہے. اب آپ نے یہاں پر کیا کیا ہے, آپ کی حکومت نے کیا کیا ہے, اور یہ جو اسٹریٹجک پالیسی بنتی ہیں یا پھر یہ جو صوبے کو
تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے جو پالیسی بنتی ہیں اس میں بنیادی طور پر یہ ہے سر، اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا، آج پھر ذکر کر رہا ہوں کہ جب آپ کی سول ایڈمنسٹریشن اور جب آپ کی لوکل پولیس ناکام ہو جاتی ہیں تو پھر وہ مسلح تنظیمیں آ کر وہ اس کا فائدہ اٹھاتی ہے، وہ اٹھاتی آ رہی ہے۔ سوات میں جو شورش کے بعد جو سروے ہوا، جو اسٹڈی ہوئی، اس میں یہی تھا کہ آپ کے سوات میں جو آپ کا کمشنر تھا، آپ کا ڈپٹی کمشنر تھا، آپ کا ڈی پی او تھا، آپ کا جوڈیشل سسٹم تھا، وہ سارا ناکام تھا، وہ سارا فیل تھا، وہ انتہائی کمزور سسٹم تھا، ویک گورننس تھی، پور پولیسنگ تھی آپ کی، اور جو انصاف کی فراہمی تھی اس میں تاخیر کی وجہ سے وہ لوگ آئے، انہوں نے اس سسٹم کا فائدہ اٹھایا اور وہ مضبوط ہوتے چلے گئے۔ اب یہی صورتحال ہم جنوبی اضلاع میں دیکھ رہے ہیں، یہاں پر یہ اٹھ کے ان کو ٹک ٹاکوں سے فرصت نہیں مل رہی، تو سر آپ بتائیں کہ اس کے بعد ان کے پاس کیا، ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے جو اسٹریٹجک چیزیں ہیں یا جو حساس وہ کس طرح ڈسکس کی جا سکتی سے بات کریں، یہ نہیں، یہ تو ان کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ نہیں، آپ نے، میں ادھر آپ کی تمام باتیں بالکل ٹھیک ہیں۔ آپ نے بنو کی بات کی، بنو میں 4 دن سے آپریشن جاری ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر دھرنا بھی جاری ہے، لوگوں نے احتجاج بھی کیا۔ ہم نے دیکھا کہ سیم ٹائم زیارت کے واقعے کے بعد بلوچستان کے اندر، کوئٹہ کے اندر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر روزانہ کی بنیاد پر عرفان خان چیف منسٹر سمیت باقی لوگ جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، مسائل حل کرتے ہیں اور ان کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، دھرنا کے لوگوں کو، ان کے ساتھ کوئی۔ اب جب وہاں پر مواصلاتی نظام نہیں ہے تو یہ جو شفیع جان جو میک اپ پر 1-2 گھنٹے لگاتے ہیں، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، مگر حالت جنگ میں جو ہے نا، لوگ پھر اس قسم کی حرکتیں، ٹک ٹاک والی حرکتیں نہیں کرتے۔ تو مجھے اور میرا اور آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ بنو کے اندر 30 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا، یہ ہمیں یہ بتانے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے کہ وہاں پر آپریشن ہو رہا ہے اور آپریشن میں اتنے لوگ مارے گئے ہیں یا اتنی قربانیاں دی گئی ہے۔ سر کہ جب صوبائی حکومت، میں نے آپ کو کہا نا کہ جب یہ اپنا بیانیہ پیسوں کے بل بوتے پر بنا رہے ہیں، آپ ان سے ان کی کارکردگی میں سوال کریں۔ یہ جب بھی پریس کانفرنس کرنے بیٹھ جاتے ہیں، یا تو ہم پر الزام عائد کرتے ہیں کہ جو میڈیا چینل ان کے کالے کرتوت ہم بے نقاب کرتے ہیں، ان کے کرپشن سکینڈل پر ہم بات کرتے ہیں، تو ہم پھر جو ان کے نشانے پر ہوتے ہیں، اور یہ پھر ہم پر الزامات عائد کرتے ہیں کہ نہیں، یہ میڈیا چینل ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان کو صرف اپنی مرضی کا وہ چینل چاہیے بس جو ان کی تعریفیں کرتے رہیں۔ دوسری بات کہ یہ بیٹھ کے بجائے اس کے کہ اپنی کارکردگی پر بات کرے، یہ آج بھی بلوچستان کی حکومت پر بات کرتے ہیں کہ وہ نالائق ہیں، یہ پنجاب کی حکومت پر بات کرتے ہیں کہ وہ نالائق ہیں یا کرپٹ ہیں، یہ وفاق پر بات کرتے ہیں، یہ سندھ پر بات کرتے ہیں۔ اپنے نیب کی جانب سے جب ان کے کیبنٹ میں بیٹھے 4-5 وزراء کو 5-7-8 تقریباً مختلف ڈپارٹمنٹ کے سول بیوروکریٹس کو نیب کے نوٹسز جا چکے ہیں، کوئی 100 بلین سے زیادہ یہاں پر کرپشن کے یہ نوٹسز ہیں، اس پر یہ بات ہی نہیں کرتے۔ جب پھر آپ ان سے سوال پوچھتے ہیں پریس کانفرنس میں، پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ پلانٹڈ ہیں، آپ کو کسی اور نے بھیجا ہے، اس کا ہم وہ جواب نہیں دے سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کرپشن کو، اپنی نالائقی کو، اپنی نااہلی کو دوسرے پر چڑھ دوڑو، غیر ضروری پریس کانفرنسز کرتے ہیں، یہ غیر ضروری باتیں کرتے ہیں، اور عوام کو اسی میں یہ لوگ الجھائے رکھتے ہیں تاکہ جو اس صوبے کے اور عوام کے بنیادی مسائل ہیں اس پر نہ میڈیا بات کریں، نہ صحافی اس پر بات کریں، اور نہ پولیٹیکل پارٹیز دیگر جو اپوزیشن ہے کہ ان کو موقع ملے کہ حکومت کی اس پرفارمنس پر بات کریں۔ دیکھیں، آخری سوال ہے اور اس پر تبصرہ کرنا بہت لازمی ہے۔ ایک بار پھر جو ہے نا جرگہ گردی شروع ہو گئی ہے، مطلب دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جرگہ گردی۔ کتنی بار اس صوبائی حکومت نے یا ان صوبائی حکومتوں نے وہ گنڈاپور سے لے کر ابھی تک اپوزیشن کو بلایا، اپوزیشن نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا، حالانکہ اپوزیشن کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، پھر وہ آ کر وہاں پر ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تجاویز کا تبادلہ کرتے ہیں۔ اب جب ایک نیو گریٹ گیم کی بات ہو رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا پر، پاکستانی میڈیا پر، ابھی تک ہمارے تمام سیاستدان خیبر پختونخوا کی اور میں پالیٹیشنز وغیرہ کی پارٹیوں کی بات کرتا ہوں، یہ ابھی تک جو ہے نا پروٹیسٹیشن کے لیے ابھی تک جرگے مرگے اور ان چیزوں پر جو ہے نا انحصار کر رہے ہیں۔ ان کو بھی ادراک نہیں ہے کہ چیلنجز کی نوعیت کیا ہے۔ سر میں نے پہلے ذکر کیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ ہر موضوع کو اپنے جو قومی مفاد ہیں اس پر اپنے سیاسی مفاد کو مقدم رکھتے ہیں۔
यानी पहले इनकी सियासत है फिर कौमी मफाद है। हालांकि जो रियासतें हैं उसमें बुनियादी तौर पर ये है कि एक रियासत है, पाकिस्तान है, पंजाब है, खैबर पुख्तनख्वा है, तो उसके बाद आपकी सियासत भी है, मीडिया भी है, जजेस भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, सारी चीजें हैं। लेकिन ये लोग उसको नहीं मानते, ये लोग कहते हैं कि नहीं पहले हमारी सियासत है और उसके बाद कौमी मफाद है, कौमी मफाद जाए बाढ़ में। तो वो ये लोग तो वो है नहीं ना, वो उनकी एक पॉलिटिकल उस तरीके से इनकी ग्रूमिंग हुई है ना, उनके वो एडवाइजर उस लेवल के हैं कि उनको समझाएं। और सबसे अहम बात कि जब इन सिस्टम को या ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उनको चलाने वाले हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो वो इस सूबे का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, जो वो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, इनको लगाए रखा है कि आप मीडिया पर खुद भी कमाए, हमें भी कमा कर दे और बाकी बातें जो है ना वो छोड़ दें। आप अपोजिशन जमातों को अपने निशाने पर रखे और यहाँ हम जो है ना सिस्टम हम उसको हड़प करके खाएंगे और हमसे कोई पूछने वाला नहीं। आप मुझे बता दें सर कि चले वो 12 साल छोड़ दें, इन 2-2.5 साल में जब इनकी ये वाली टेने रह गई इनके कि इन्होंने रियासती मदीना बनाई है, तौबा तौबा, एक ब्यूरोक्रेट को करप्शन पर सजा नहीं मिली। क्या ऐसा मुमकिन है कि यहाँ पर किसी ब्यूरोक्रेट ने करप्शन नहीं की है? ये नोटिसेस, नेब के नोटिसेस तो मुझे नहीं हमारे लिए है, ये नेब के नोटिसेस तो हमने जारी नहीं, ये जो नोटिस बेचते हैं ना वो हमारे लिए बेचते हैं, मतलब ये अपने अफसरान वगैरह को बेचता है, कोई डीजी को बेचता है, उनसे रिकॉर्ड तलब करता है। लेकिन ये जो एक माफिया की तरह बैठकर इस सिस्टम को खोखला कर रहे हैं, इस सिस्टम को कमजोर कर रहे हैं, इस सिस्टम को खा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा कसूरवार हैं और इन पर कोई हाथ डालने वाला होता ही नहीं है, ना है कि ब्यूरोक्रेसी से कोई पूछ भी नहीं सकता। सही। हालांकि जो सारी खराबी की जड़ है मैं समझता हूँ कि वो उधर से है। बिल्कुल है, उनके लिए कौन सिस्टम बनाएगा और बिल्कुल है, कौन करेगा? बिल्कुल, वो तो शहनशाह बने हुए हैं और बदनाम जो है ना सियासतदान और ये हो रहे। बहुत शुक्रिया इरफान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा इरफान खान साहब ने। अच्छा, ये जो इन्होंने ब्यूरोक्रेसी की बात की, ब्यूरोक्रेसी इस वक्त एक आम तासुर, एक ज़माने में ये था कि खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छी है, ये एक मिथ थी। आप खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी के आमाल देख लें, एक साबिक चीफ सेक्रेटरी और उसके बाद एक सज़ा याफ्ता प्राइम मिनिस्टर के PS जो के तमाम फैसलों में एक मजाज अथॉरिटी की हैसियत रखता था, अब भी कहा जा रहा है कि वो पेशावर में बैठकर तमाम अपॉइंटमेंट्स करता है। अब भी कहा जाता है कि जो मौजूदा अहम तरीन ब्यूरोक्रेसी के सतून हैं, पिलर्स हैं, वो उनसे हिदायत लेते हैं। अब पता नहीं, जब हमारी बात आती है, जब आम शहरी की बात आती है, किसी पॉलिटिशियन की बात आती है, हमारे इदारे बहुत मुतहरिक रहते हैं, मगर जब इदारों के सरबराह इस तरह होते हैं, जिस तरह इरफान खान ने इशारा भी किया, आपको यकीन नहीं आएगा कि एक एक ब्यूरोक्रेट के पास 10-10 गाड़ियाँ होती हैं। एक IGP रहे थे, जुनूबी अदला से उनका ताल्लुक़ था, उन्होंने 120 पुलिस एहलकार पंजाब में अपने रिश्तेदारों के घर हिफाजत के लिए भेज दिए थे, मतलब टिस टपास बनने के लिए। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त भी एक आम तासुर ये है, जब हम कंपेरिजन करते हैं सन के साथ और पंजाब के साथ, कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तकरीबन 35,000 पुलिस एहलकारों की कमी है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये जो एक ताने पर हमला हुआ है एक बार फिर, और उसके नतीजे में मीरियान पुलिस स्टेशन बनू, ज़िला बनू खैबर पख्तूनख्वा का इलाक़ा है, उस पर कहा जाता है कि तकरीबन ये 10वां हमला था। और आप लोगों ने इतने बजट में, जब मुज़म्मिल असलम साहब जो कराची के रहने वाले हैं वो कहते हैं, उससे पहले गंडापुर ने कहा था कि हम वफाकी हुकूमत को कर्ज दे सकते हैं, एक तरफ इस लेवल पर आप दावे करते हैं, मुज़म्मिल असलम साहब कहते हैं कि हम सरप्लस में जा रहे हैं, मगर आप एक उस पुलिस स्टेशन को, उसकी जो है ना हिफाजत नहीं कर सकते, हिफाजती इक़दामात जो किए जाने चाहिए वो नहीं कर सकते, जिस पर 10 बार हमले हुए हैं और वहाँ पर लोगों की शहादतें होती है। ये जो बनू में लोग शहीद होते आ रहे हैं, या स्वात में, या लोअर दीर में, या पेशावर में, या कहीं पर भी शुमाली वज़ीरिस्तान में, जनूबी वज़ीरिस्तान में, क्या इंसान नहीं है? क्या ये लोग इसराइल से आए हैं, ये इंडिया से आए हैं, ये अफ़गानिस्तान से आए हैं? इसराइल, इंडिया और अफ़गानिस्तान से लोग आते हैं, मगर जो लोग आते हैं वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के आवाम पर, इदारों पर हमले करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर नूरीन
نیازی اور مولانا فضل الرحمان جیسے لیڈر اور چند اور لیڈر وہ پھر ان لوگوں کی وکالت کرتے ہیں. اب اس قسم کی صورتحال میں جب آپ یہ توقع رکھیں گے تو آپ احمق ہی کہلائیں گے کہ پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام ممکن ہے. یا تو ڈنڈا چلانا پڑے گا یا یہاں پر آپ نے ہارڈ اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کر کے ایک مستقل پالیسی کے طور پر اس قسم کے عناصر کا راستہ روکنا ہوگا، یا آپ نے پھر اس قسم کے حملوں کے لیے، اس قسم کی صورتحال کے لیے اور اس قسم کی صورتحال کے نتیجے میں انٹرنیشنل میڈیا، خاص کر انڈین، اسرائیلی اور افغان میڈیا کے تبصروں کا نشانہ بنیں گے، وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے. بلا شبہ 3-4 دن سے ایک بار پھر یہ بحث چل نکلی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان تلخی کم کرنے کے لیے ایک بار پھر پاکستان میدان میں اتر آیا ہے، اور اس پر پاکستان کے جو معتبر صحافی ہیں وہ ایک نئی گریٹ گیم کے آغاز کی بات کر رہے ہیں، اور دلائل اور ڈاکومنٹس کی بنیاد پر کر رہے ہیں، شواہد کی بنیاد پر کر رہے ہیں. مگر یہاں پر صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ آپ کے اپنے وزراء، آپ کے اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز وہ دہشت گرد گروپوں کو بتا دیتے ہیں. صرف پی ٹی آئی کے لوگ نہیں دیتے، باقی پارٹی کے لوگ بھی دیتے ہیں. آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اس وقت خیبر پختونخوا کی جنوبی اضلاع میں اور قبائلی اضلاع میں جب کوئی ٹھیکہ دار یا کوئی کنسٹرکشن کمپنی یا کوئی اور کمپنی کام کرتی ہے تو وہ روزانہ کی بنیاد پر طالبان وغیرہ کو پیسے دیتے ہیں. آپ کے اپنے آئی جی پی کہہ رہے ہیں، ذوالفقار حمید صاحب نے جو گفتگو کی ہے، عرفان خان صاحب نے ان کی جانب اشارہ بھی کیا کہ ہمیں سہولیات دستیاب نہیں ہیں. کئی بار اس قسم کی اطلاعات ملتی رہی ہے کہ باجوڑ جیسے حساس علاقے میں، جو کہ افغانستان کی سرحد کے بارڈر پر، مطلب افغان بارڈر پر واقع ہے، اور وہاں سے سب سے زیادہ پاکستان کے خلاف حملے ہوتے رہے ہیں ماضی میں. اس وقت بھی صورتحال پیچیدہ ہے. یہ جو سوات میں یا ملکنڈ ڈویژن میں یا لوور دیر میں جو حملے ہوئے ہیں، لوگ باجوڑ کے راستے سے کنڑ اور نورستان سے ہو کر آئے ہیں. وہاں پر آن دی ریکارڈ پولیس اہلکاروں نے کمپلینٹس کی کہ ہمارے پاس کلاشن کوپ نہیں ہے، ہم اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے کلاشن کوپ لے کر پولیس تانے میں آتے ہیں. مگر پھر آپ اسکواڈ بھی دیکھتے ہیں کہ جب یہ معززین، یہ تو صرف آپ کو جو ہے نا چیف جسٹس کی جو ہے نا اسکواڈ نظر آتا ہے، چیف منسٹر کا نظر آتا ہے، کسی وزیر کا آتا ہے. آپ نے کبھی اس قسم کی ویڈیو دیکھی ہے کہ جب کوئی کمشنر جا رہا ہوتا ہے، جب کوئی سیکرٹری جا رہا ہوتا ہے، اس کے پاس آگے پیچھے اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اس کے دفتر میں کتنی کروڑوں کی گاڑیاں ہوتی ہیں. ایک ایک بیوروکریٹ کے، اس کی اپنی فیملی تو اپنی جگہ پر، اس کے رشتہ داروں کو گاڑیاں مل رہی ہوتی ہیں. کوئی بھی ان لوگوں کی ان حرکتوں کا ایسے حالات میں نوٹس نہیں لیتا کہ یہ صوبہ نہ صرف یہ کہ جنگ زدہ ہے، پسماندہ ہے، بلکہ اس وقت بھی اس صوبے کی حالت یہ ہے کہ بالاکوٹ وغیرہ میں 2005 کے آس پاس یا 2009 کے دوران جو زلزلہ اور اس کے بعد سیلاب آیا ہوا تھا، ابھی تک اس کے متاثرین کو امداد نہیں ملی ہے. یہ ہے اس صوبے کی بیوروکریسی کا حال. بلوچستان کی بیوروکریسی بھی اس سے کم نہیں ہے، مگر بلوچستان کی پیچیدگی بھی بہت خطرناک ہے، بہت تشویشناک ہے. اب اس قسم کے حالات میں جب آپ کے لیے جنگ ایک آمدن کا ذریعہ بن جائے، جب آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ، میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ میں اس ریاست کے فلاں کو نہیں مانتا ہوں، تو ساتھ میں وہ یہ اعلان بھی کرے کہ ان کو جو تنخواہ ملتی ہے، جو مراعات ملتے ہیں بطور ممبر قومی اسمبلی کے، تو وہ بھی نہیں لیں گے، اس لیے کوئی ریاست سے ناراض ہیں، ان کو پیسوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی کے لیڈرز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام، یہ حکومت، فیڈرل نظام، سسٹم جو ہے یہ ان کو سوٹ نہیں کرتا اور یہ فارم پلا کی پیداوار ہے، تو جرأت کر کے، غیرت کر کے اپنی تنخواہ واپس کر دے. یہ تو ابھی منتیں کر رہے ہیں کہ جو قائمہ کمیٹیز کے جو ان کی پاس چیئرمین شپس تھیں ان کو واپس ہمیں دلائے جائیں. آپ نے ایک بار پھر ایک کیمپین چلائی ہوئی ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ 5 اگست کو ایک احتجاجی سلسلے کو لیڈ کریں گے.
اچھا اس میں کیا ہوگا؟ آپ وزیر اعلیٰ سے تمام چیزوں کا یہ تمام اقدامات کی توقع کیوں رکھتے ہیں؟ وہ آپ اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ سرکاری وسائل استعمال کریں گے. ابھی چند دن پہلے ہی 100 لوگوں کا، صحافیوں کا، اینکر پرسن کا، اس میں کوئی 10 بھی نہیں گئے. ان کی ایک لسٹ بنائی گئی اور ان کو کہا گیا کہ آپ لوگوں کو ہم 3 اسٹار 4 اسٹار ہوٹلز میں، حالانکہ پشاور کے علاوہ کوئی 4 اسٹار ہوٹل یا 3 اسٹار ہوٹل خیبر پختونخوا کے اندر موجود ہی نہیں ہے. سوات میں کوئی 2.5 اسٹار کا کوئی ہوٹل تھا، وہ بھی ان لوگوں نے کباڑا کر کے اس کو نیلام پر لگا دیا ہے کہ آپ کو لے کر جائیں گے، ہم آپ کو دکھائیں گے کہ خیبر پختونخوا کے شمالی علاقہ جات کی صورتحال کیا ہے. اس کے لیے بتایا جاتا ہے کہ 2 کروڑ سے لے کر 4.5 کروڑ تک کی رقم رکھی گئی تھی. مگر آپ بقول آئی جی پی کے اپنے صوبے کی پولیس کو، جو کہ فرنٹ لائن فورس ہیں، ان کو آپ بنیادی سہولیات، ضروریات بھی فراہم نہیں کر سکتے. ایک بار پھر یہ والی بات کہ آج بھی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے آئی ایس پی آر کے ایک ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے بہت واضح انداز میں کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر، بلوچستان کے اندر فورسز اس وقت تک لڑتی رہے گی، پولیس سمیت، پولیٹیکل ورکرز اور حکومت سمیت، جب تک دہشت گردی کا خاتمہ نہیں کیا جاتا. انہوں نے کہا کہ چند ممالک براہ راست مداخلت کر رہے ہیں اور ہم نے اس مداخلت کا راستہ روکنا ہے. ممتاز سیاستدان سینیٹر زید خان صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. ان سے رائے لیتے اس لیے کہ وہ تمام چیزوں کو کسی بھی لیڈر سے، مسلم لیگ سمیت کسی بھی پارٹی کے لیڈر سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. السلام علیکم زید لالا. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کو اس وقت زحمت دی، اور ہمارے زیادہ تر مہمان اس وقت آرام کر رہے تھے، گرمی بھی بہت زیادہ ہے، لوڈ شیڈنگ بھی ہے. زید لالا، آپ کا علاقہ اور میرا علاقہ ملاکنڈ ڈویژن، یہ نیچرل سی بات ہے کہ جب وہاں پر ایک بار پھر بدامنی ہوتی ہے، وہاں پر کرپشن ہوتا ہے، وہاں پر بد انتظامی ہوتی ہے، سب سے بڑھ کر دہشت گردی ہوتی ہے، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ وہاں پر ہمارے آباء و اجداد کی قبریں ہیں، وہاں پر ہماری حجرے ہیں، ہماری مسجدیں ہیں. یہ ایک بار پھر ملاکنڈ ڈویژن کے اندر جنوبی اضلاع اور قبائلی علاقہ جات تو آلریڈی حملوں کی لپیٹ میں تھے. یہ درمیان میں اس طرح کیا ہوا کہ ایک بار پھر ملاکنڈ ڈویژن میں، میری معلومات یہ ہیں کہ تقریباً 300 کے قریب دہشت گرد جو ہے نا وہ گھس آئے ہیں. بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اور میں چل کے ابھی کل، آج بلکہ میں دیر سے آیا ہوں. میں دیر میں گیا تھا، 3 دن میں دیر میں رہا. جی. میرا ایک دوست تھا، وہ بیچارہ بیمار ہو گیا تھا، اللہ بخشے، وہ جی کہ ڈیتھ ہو گئی جمعے کے دن. تو میں اس کے فاتحے کے لیے، جنازے کے لیے گئے تھے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس علاقے کے میدان علاقہ، ہاں ہاں ہاں، مجھے سب لوگ کہتے، بلکہ حکومت بھی کہتے کہ آپ نے ادھر نہیں جانا. میں نے کہا دیکھیں میرا دوست ہے، میں نے جانا ہے، جو قسمت میں ہوگا تو ہوگا. اور یہ پہلی بار تو نہیں ہو رہا ہمارے آپ کے حجرے کو، آپ کے سب جگہوں پر جو ہے نا نشانہ بنا، یہ پہلی بار تو نہیں ہو رہا. بالکل ایسے ہی بات ہے. تو اب میں بتا دوں، یہ جو آپ نے بات کی نا، یہ 300 سے بھی زیادہ حالات خراب ہے. جو ہمارے وقت کی حالات تھی نا، وہ بھی میں نے دیکھے تھے. آپ کو پتہ ہے 2008-9 کے موجود تھا، اس آپریشن سے اخراج کے لیے بھی میں موجود تھا. لیکن اس وقت اتنے حالات خراب نہیں تھی جس طرح آج ہے. میں آپ کو حقیقت بتا دوں کہ اگر اس طرح کے حالات چلے، یہ جو پولیس کو جس علاقے میں مارے گئے نا، یہ ہمارے بالکل سامنے ہے. بالکل. تو اب وہ یہ اس علاقے میں یہ پہلے بار ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی بھی یہاں پہ نہیں ہوا. وہ جو دہشت گردی جو عروج پہ تھی، وہ بھی ادھر نہیں ہوئی تھی. تو آپ مجھے بتا دیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں نا، اس میں 2 غلطیاں ہیں. ایک غلطی نمبر 1 ہے کہ جو ہماری صوبائی حکومت وزیر اعلیٰ سے کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دو، ہم کر لیتے. آپ ایک اس چو کو بھیجتے ہیں اور اس کے ساتھ 10-15-20 پولیس بھیجتے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں بیٹھے کہاں نہیں بیٹھے. اور ان کے پاس ہتھیار کون سے ہے؟ ان کے پاس جو ہے نا یہ کارتوس بھی پوری طرح نہیں دیتے. ہاں، پیسے نہیں ہیں. اس دن ایک بندہ وہ اس کو کہہ رہا تھا وزیر اعلیٰ کو کہ جی ہمارے ساتھ فوج یا ایف سی والے نہیں جاتے. تو پھر فوج ایف سی والے تو ایسے منہ اٹھا کے تو نہیں جاتے کہ جو کہے گا تو جائے گا. ہاں، طریقہ کار ہوتا ہے. میٹنگ ہونا ہوگا، پھر اس کے لیے انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی، پھر ہوگا، تو پھر ایک کامیابی چیزیں ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ سارا جو ذمہ داری ہے وزیر اعلیٰ کی ہے، یہ صوبائی حکومت کی ہے. کیونکہ صوبائی حکومت نے جب یہ کہا کہ یہ فوج نہ کرے، ہم خود کر سکتے ہیں. ہاں، یہ ریکارڈ پر ہے، یہ ریکارڈ پر ہے، یہ تمام بیانات ریکارڈ پر ہیں. ہاں، یا ان کو ٹریننگ دو، ان کو اسلحہ دو، ان کو تنخواہ صحیح دے. وہ ایک بیچارہ رو رہا ہے
کہ جی میں DSP ہوں, میرے 94,000 روپے تنخواہ ہے, میرے اس میں گزارا نہیں ہوتا, 1,000 روپے مجھے الاؤنس ملتا ہے. تو آپ مجھے اس صورتحال میں آپ مجھے بتا دیں کہ بھی وہ کیا لڑائی لڑے گا, وہ کیا لڑے گا؟ ہاں نہیں, اور آپ نہیں, آپ نے دوست کی بات کی, آپ نے دوست کی بات کی. آپ کے ایک اور دوست بشیر بلور کو آپ کی طرح بتایا گیا تھا کہ آپ پر خودکش بھیجے گئے ہیں, وہ حملہ کر رہے ہیں, مگر پھر بھی وہ گئے اور شہید بھی ہو گئے. جب آپ کے وزیر, متعلقہ لوگ جن کا تعلق دیر سے ہو, MPA ہو, MNA ہو, سینیٹر ہو, اور وہ کسی پولیس افسر یا اہلکار کی فاتحہ خانے میں اس ڈر کی وجہ سے نہیں جاتا کہ طالبان ناراض ہو جائیں گے, تو پھر وہ لوگ کس طرح لڑیں گے, کیوں لڑیں گے؟ اگر آپ نے دیکھا نا, جو وہ ضلع گیا تھا وہ اسپتال تھے مرگرہ میں, دیکھیں وہ اس کے دانت بنی نہیں ہو رہے, وہ ہنستا رہتا ہے. بھئی تم ادھر نہیں, یہ سینس تو ان میں ہے نہیں, ان میں سینس ہے ہی نہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی جو وہاں MPA میں نے کوئی کہیں نہیں دیکھا. ابھی ہمیں تو بھی, مجھے بلکہ میں 3 دن گیا ہوں, اور وہ سخت علاقہ تھا, وہ جس پہ میں جا رہا تھا نا, وہ سب سے بات ادھر. تو ایک میرے ساتھ لوکل لوگ تو آئے, وہ مجھے کہتے کہ سر اب جو ہمارے یہاں پہ ہے, ہر دوسرا بندہ طالب ہے, وہ کہتے ہیں ہر دوسرا بندہ طالب ہے یہاں پہ. اب اس کے باوجود بھی ہم بیٹھے ہوئے تھے دعا میں, کیونکہ دیکھیں اگر ہم بھی ڈر کے بھاگ جائے تو پھر مجھے بتا دے کہ پھر یہ ملک کیسے بچے گا, یہ ملک کیسے رہے گا. تو یہ تو جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اور پھر سول گورنمنٹ ہوتے ہیں, وہ انرشیپ دیتا ہے, وہ انرشیپ دیتا ہے, اور پھر پولیس کو بھی حوصلہ ہوتا ہے, پھر ہمارے فورسز کو بھی حوصلہ ہوتا ہے. پھر کہ ایک اور سب سے جو بڑی بات ہے نا, میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بہت عزت احترام کرتا ہوں, بہت اچھا سب کرتے ہیں, بہت سمجھدار ہے, بہت سمجھدار ہے, بہت سیاسی لیڈر ہے. اس نے جو بات کی ہے, چلو یہ ان کے رائے ہے, لیکن اس میں ایک بات ضرور کر دے کہ کیا یہ جو صورتحال ہے یہ بنے کس وجہ سے, اس کے طرف تو کوئی توجہ نہیں تھے. اس کے بیسک تو یہی طالب ہے نا, اگر طالب نہ ہو تو فوج نے کیا کرنا ہے, یا پولیس نے کیا کرنا ہے, یا میں نے اور آپ نے کس سے لڑنا ہے. تو یہ جو بیسک چیز ہے, اس کے خاتمے کے لیے کیوں بات نہیں کرتے؟ جب تک اس کے خاتمے کا نہیں ہوگا تو یہ چیزیں تو ہوتے رہیں گی. یہ جس طریقے سے جو اعتراضات ہوتے ہیں, یا جو لوگ ہمارے فورسز پہ انگلیاں اٹھتی ہے, تو کیا کرے؟ اگر ایک علاقے میں جاتے, ابھی اس میں نہیں گئے نا, تو آپ نے دیکھا نا اس میں سارے پولیس والے بیچارے مارے گئے, 3 شہید ہو گئے اور 14 زخمی ہیں. اس کے گاڑیاں جلا دیے. تو اب اس صورتحال میں جو ہمارے لوگ تنقید کرتے ہیں, اگر ان کے رائے ہے کہ فوج کا ہے, لیکن ساتھ تو یہ کہے کہ بیسک وجہ کیا ہے. نہیں, آپ کینسر کے علاج کی بات تو کرتے ہیں, لیکن کینسر کو دیکھتے ہیں کہ کینسر کہاں سے پھیلا ہوا ہے. بالکل, تو پہلے تو کینسر کی جگہ پہ تو انگلی رکھے نا. نہیں, ادھر تو کینسر کا تعین بھی نہیں کیا جا رہا ہے, اور علاج بھی ممکن نہیں ہے, ویکسین بھی نہیں ہے. اچھا ظاہر لالا, اس میں آپ نے ضرور یہ بتانا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ بیک وقت بلوچستان کے اندر, بیک وقت خیبر پختونخوا کے اندر, بیک وقت کشمیر کے اندر, گلگت بلتستان کے بارے میں بھی کل چند واقعات کی اطلاعات ملی ہیں یہ, اور پھر کراچی میں, یہ کوئی محض اتفاق تو نہیں ہے نا, اس کے پیچھے کچھ تو ہے جس کی پردہ ہے, مطلب کوئی بہت بڑی پلاننگ ہو رہی ہے, اور ہم ادھر جو ہے نا ٹک ٹاک بنا رہے ہیں. میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں. جی, مجھے وہاں پہ لوگوں نے بتایا کہ میں نے کہا یہ لوکل لوگ کیوں ملتے ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ ڈالر ہے, ڈالر. شاباش, دیر میں دے رہے, ان کے باپ کے پاس ڈالر چھاپ رہے, لے کے آ رہے. تو ظاہر ہے کہ ہندوستان دے رہے, اسرائیل دے رہے. اور بدقسمت یہی کہ میں نے تو یہ سنا کہ ایک ہمارا جو مسلمان ملک ہے وہ بھی دے رہے ہیں. ہاں بالکل, دو ہے مگر نام نہیں لیتے ہیں. کے لیے یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ ملک کا ہو رہا ہے, یہ ملک کا نہیں ہے. یہ سارے ڈالر تقسیم ہو رہے ہیں, ڈالر کے اوپر جو لوکل لوگ ملتے ہیں نا, جو لوکل لوگ اپنے ساتھ ملاتے ہیں, ان کو یہ ڈالر دیتے ہیں. اور ڈالروں کے ایسا ہے کہ صحیح بارش ہے. مجھے وہ ایک بندے نے بتایا کہ سر آپ کو کیا پتا ہے کہ کتنے ڈالر آتے ہیں. میں نے کہا مجھے کیا پتا, ہم نے تو کبھی ڈالر دیکھے نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہر ایک بندے کو 2 سے 3 ہزار ڈالر, 4 ہزار ڈالر ملتا ہے. تو وہ ہندوستان نے تو اپنا خزانہ, ہندوستان تو نہیں, وہ تو مقابلہ نہیں کر سکتا. زاہد صاحب, زاہد لالا, وہ تو آن دی ریکارڈ نیشنل میڈیا پر, میں یوٹیوب یا یہ سوشل میڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں, ND TV پر, زی TV پر, سٹار TV پر, وہ لوگ
خوش ہو رہے ہیں، وہ مشورے دے رہے ہوتے ہیں سابق جرنل اور منسٹرز اور مختلف پارٹیوں کے لیڈر کے ڈالر دے مار اور پاکستان کو گرا دو، اس لیے کہ پاکستان کی ہاں. تو یہ ہمارے باقی لیڈروں کو آج بھی یا کل بھی ایک جرگہ ہوا ہے، یہ آپ ایک جرگے میں آپ نے بھی سفارشات پیش کی تھی. یہ پولیٹیکل پارٹیاں کیوں سہمی ہوئی ہے اور یہ صوبائی حکومت کو یہ نہیں کہہ رہی کہ بھائی آپ لوگ اگر نہیں کر رہے تو ہمیں یہاں پر آپ کے لیے آپ کے پاس چائے پینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ہمارے ایک پارٹی ہے نا، یہ تو ابھی بھی بتا دے رہے نا، میں اصوب سے کہہ رہا ہوں صحیح، ان کے سارے یہ میں نے تو ابھی بھی بتا دے رہے. یہ تو بہت ڈرپوک اور وہ ہے، یہ لوگ تو کھڑے ہو ہی نہیں سکتے. تو ان نے کیا توقع آپ کریں گے کہ یہ اس کے آگے کھڑے ہو جائیں گے؟ ان سے یہ توقع کرتے کہ یہ ہمارے جو فورسز اس کے پش پہ کھڑے ہو جائیں گے. یہ حماقت ہے، یہ توقع رکھنا حماقت ہے. یس، اور اگر ہم یہ بھی توقع رکھ دیں کہ افغانستان، دیکھیں میں پھر وہ بات اپنا دہراتا ہوں، اس پروگرام میں کئی بار کہہ چکا ہوں، اس میں مجھے تھرٹ بھی ملتے ہیں. مجھے پتا ہے، میں کہتا ہوں کہ جب تک آپ نے افغان رجیم کو چینج نہیں کیا ہے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. ایسا ہی ہے. اور جو ڈالر آ رہے ہیں ہندوستان کو دیکھے موقع ملا، ہندوستان کہہ رہے کہ میں 120 اور 130 بلین ڈالر کیوں خرچ کروں، اس کو تو 4-5 بلین ڈالر دے دوں تو یہ بس اپنا کام چلا رہا ہے. بالکل، وہ کام چل رہا ہے. ہاں، کام چل رہا ہے. صحیح، ہم علاقار بنے ہوئے ہیں. صحیح، ہمارے پولیٹیکل پارٹی تقسیم سے، ہمارے رائے تقسیم ہے، ہم تقسیم ہے. جو ہمارے لوگ ہیں وہ ڈالر پہ بک جاتے ہیں اور اپنے ملک کی تباہی کروا دیتے ہیں اور سہولت کاری بھی فراہم کرتے ہیں. بہت شکریہ زید اللہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا. یہ جو آخری والی بات ہے یہ نوٹس کرنے والی بات ہے. سچی بات یہ ہے کہ اگر ایک جانب جنگ وہ ڈالر کمانے کا یا پیسہ کمانے کا یا جو بھی آپ نام لے لیں عہدہ لینے کا ایک ذریعہ ہے، تو بعض لوگ امن بھی بیچتے ہیں. امن پیس پر سیل ایک ٹرمینالوجی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں. ہم ان تمام مسائل کا، ان تمام چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، مگر یہاں پر جب تک آپ پولیٹیکل ویل کو نہیں اپنائیں گے، جب تک آپ جس طرح زید خان صاحب نے کہا بھی اونرشپ نہیں لیں گے، آپ یقین کریں کہ یہ ڈالرز اور اتنے لوگوں کا 300-350 لوگوں کا زید خان صاحب نے کہا کہ اس سے زیادہ ہے، ان کی آمد کا روٹ مجھ جیسے بندے کو معلوم ہے. زید خان صاحب تو پھر بھی لیڈر ہے، سینیٹر رہے ہیں. جب مجھے معلوم ہے تو یہ جو ہمارے ادارے ہیں، سول ادارے ہیں خاص کر، ان کو معلوم کیوں نہیں ہے؟ وقت آ گیا ہے کہ ان تمام محاذوں کو آرگومنٹس کے بنیاد پر، معلومات کی بنیاد پر اور سخت سوالات کی بنیاد پر نہ صرف یہ کہ ایڈریس کیا جائے، بلکہ اس تمام صورتحال سے پاکستان کو نکالنے کے اسباب اور راستے بھی ڈھونڈے جائیں. یہ بہت لازمی ہے کہ آپ کے اپنی جو سیاسی اختلافات ہیں ان کو آپ متعلقہ فورمز پر ایڈریس کریں، وہاں پر سوال کریں، وہاں پر جواب طلب کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب بھی ضرورت اس بات کی ہے، جو سر عرفان خان صاحب نے بتایا بھی، یہ جرگے مرگے اور یہ بیانات وغیرہ اور ٹک ٹاک وغیرہ سے بات نہیں بنے گی، کیونکہ پروگرام پشاور سے جا رہا ہے، اس لیے میں پشاور کی بات کر رہا ہوں. اور اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ آگ جو لگی ہے یہ صرف خیبر پختونخوا تک یا بلوچستان تک محدود رہے گی، تو یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے. پاکستان کی میڈیا کو، پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز کو، پاکستان کے جو علماء ہے، پاکستان کے جو اسکالرز ہیں، ان تمام کو اس صورتحال کی گہرائی اور اس کی شدت کا اندازہ لگاتے ہوئے پاکستان کے مفاد میں اور پاکستان کے مفاد سے زیادہ اپنے بچوں اور اپنے خاندانوں اور اپنے مفادات کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس صورتحال سے نکلا جائے. اور پاکستان میں یہ صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہے. بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.